کیا نام لے رہے آپ؟ کون ہے؟ تمہید ایمان میرے سمجھ میں نہیں آیا آپ جو نام لے رہے ہیں. حضرت آپ کے پرسنل میں بھیج دیا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. جناب جی حوالہ جو آپ بھیج رہے ہو ہاں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. جو آپ جن کا نام لے رہا ہو نا، ہاں یہ اہل سنت پہ دائم قائم رہے. ہمیں نہیں پتا ان کے بارے میں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریف الاقمدی آپ کے اعلیٰ شاگرد ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں علم نہیں کیسی. یہ نہیں تھا. میں وہ امجدی صاحب بولا جو بہار شریف دنوں لکھتا ان کے بارے میں بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی طور پر حاضر ناظر آپ کا عقیدہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے. کوئی شرک نہیں ہے. استغفر اللہ. دیکھو سامعین بتائیں آپ فیصلہ کریں. اتنا بڑا عالم ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسمانی طور پر حاضر ناظر مارنا کوئی شرک کفر نہیں ہے. بتائیں ان کا دھرم ہے. سامعین مولانا عبداللطیف ثقافی صاحب بول رہے ہیں. ہاں جناب فرمائیے. آپ کہاں سے؟ طبیعت ٹھیک ہے. میں حضرت گجرات سے بول رہا ہوں. اچھا جناب فرمائیے. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے. حضرت ابھی جو دہلی میں ڈیبیٹ ہوا سنا آپ نے حضرت؟ ہاں جی. تو حضرت اس کے متعلق کچھ مسئلہ کے آلات والے کچھ مخالفت کر رہے ہیں، کچھ موافقت میں ہیں. تو آپ کی رائے کیا ہے حضرت اس پر؟ دیکھیے ڈیبیٹ تو یہ بہت ہی ابطل والوں کو باطل والوں نے کاٹ دیا. اب وہ تو باطل ہے جو بھی کاٹے گا. ابطل تو باطل کا سامنا تو باطل ہی ہے نا. بہت ہی نہایت باطل کو ہی تو ابطل بولتا ہے. اچھا تو یہ اب اہل دیوبند کو اعلیٰ حضرت جیسے علماءوں نے ان کی کتابوں میں ہی جو کفریات تھی تو اس علماءوں نے صاف بتا دی وہ کفر ہے. انہوں نے کبھی اس سے رجوع نہیں کیا ہے آج بھی. اچھا آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ان کی کتابوں میں ان کے بڑوں نے اگر غلطی کی تو اس غلطی کو اگر تسلیم کرنے سے ہم سب مل جائیں گے نا بھائی. ہمیں کوئی ضدی کسی سے بھی نہیں ہے نا بھائی ہے. لیکن بات یہ ہے اگر آپ سے اطلاع کر دیا کوئی سمجھدار نے آپ کے اس لفظ میں کفر ہے تو آپ اگر اس میں تسلیم نہیں کریں گے اسی پہ اڑے رہیں گے تو ظاہری بات ہے نا کفر والی بات حرکت ہو گئی. جی اگر تعویل پیش کریں گے تو جائیں گے تو پھر وہ کفر کا فتویٰ لگ گیا تو کوئی تعویل کی گنجائش نہیں نا حضرت. کفر کا فتویٰ لگا ہے نا حرمین کے علماؤں نے لگایا. یہ بھی تو اعلیٰ حضرت اسام الحرمین لکھا. اس میں 3 درجن سے زائد علماؤں نے بتا دیا نام لے کر بتایا عقیدہ اس لیے یہ عقیدہ اس وجہ سے ان کا یہ کافر ہے یہ کہنے والے آدمی کافر ہے. میرے پاس ہے نا سارے خط ہے نا میرے پاس عربی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا. انہوں نے خود ہی کتاب اسام الحرمین شائع بھی کیا تھا. تو حضرت تو اگر دیوبندی کا عقیدہ کفریہ ہے اور جو انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے تو اس سے بھی ان کا جو ہے کفر دھلتا نہیں. پہلی بات تو حضرت یہ ہے حسام الحرم مطالعہ آپ نے کہا تو اسی طرح حسام الحرمین کا جواب دیا گیا ہے المہند اور المفند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند. اور اس کے پاس ہے جناب وہ کتاب میرے پاس خود ہے. حضرت سنیں نا حضرت میری بات کاٹ رہے ہیں آپ. تو اس میں جو ہے کہا گیا حضرت شہید مظلوم رحمۃ اللہ علیہ یعنی اسماعیل شہید پر 70 وجہ سے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی یعنی اعلیٰ حضرت نے کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے جس کی بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتویٰ اعظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے. یعنی اعلیٰ حضرت بھی کافر تھے. تو جب حسام الحرمین کا فتویٰ معتبر اور قطعی ہے تو پھر دیوبند کے علماء کا فتویٰ اعلیٰ سے معتبر کیوں نہیں؟ پہلی بات. دوسری بات حضرت یہ میں نے آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے دیکھیں یہ نام نہاد دعوت اسلامی کتاب ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے اعلیٰ حضرت فتویٰ دیا احمد رضا خان بریلوی کا گستاخ رسول کافر ہے صفحہ نمبر 57 پر. تو اگر مخالف کا فتویٰ مخالف اور معتبر ہے تو گھر والے کا فتویٰ اعلیٰ حضرت مسلک والے بڑی تنظیم کا فتویٰ اعلیٰ حضرت معتبر کیوں نہیں؟ تو کیا جواب ہوگا اس کا حضرت؟ جناب فرمائے دیکھیے یہ سارے جڑ آپ الفاظوں پہ آج جو اخذ مواخذہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم
ہندوستان کے شروعات اشرف علی تھانوی اسماعیل دہلوی سے شروع کرنی ہے۔ مسلمان با اتفاق یہاں رہ رہے تھے، اس کا دوران اگر ان میں کچھ کمیاں خرابیاں دیکھ کے براہ راست انہیں سب کو کافر قرار دیا تھا اسماعیل شہید نے، اور انہیں وہ جو قبر کے پاس جا رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، استغاثہ مانگ رہے ہیں، یہ سب کفر بولا تھا۔ تو اس عقیدے کو اعتماد کرنے والے ہیں اہل دیوبند، اسی کو اشاعت کرنے والے تھے، یہ نانوتوی امبیٹوی کوئی بھی ہو۔ اور بلکہ جب ان کا زمانہ ہوا، جس اسماعیل شہید نے جو کفر کہا، اس سارے کام کا خلاف نے خود ان کے وسیلہ کیا، استغاثہ کیا، مراقبہ کیا، اپنا خود کتاب میں لکھا ہے نا۔ تو اب میرا کہنے کا مطلب اتفاق میں سارے موحدین کو، عبد الوہاب النجدی کو اچھا ہی قرار کرتے ہوئے، وہ بڑھیا آدمی ہے اہل سنت بولتے ہوئے، اس کا عقیدے کو ہمارے اوپر سب کو اوپر چیپا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی پہلے وہیں سے ہوئی تھی۔ اگر یہ غلطی کو احساس کرتے ہیں، مسلم ملت امتیا کو انہوں نے تفریق اگر ڈالا ہے، اسے اگر مان لیتے ہیں، توبہ کر کر رجوع کرے تو یہ بات ختم۔ لفظی انفرادی مواخذے سے بعد کی بات ہے، سب سے بڑی جڑ والی بات ہے جہاں سے ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے یہ مفارقہ کیا تھا۔ مفارقے کی صرف وجہ یہ تھے، ہمارے دادا پردادے سب اسلاف کراموں کو کفر قرار کر دیا تھا، وہ مشرک ہے، قبر کے پاس نہ جانے والے یہ مشرک ہے، اور انہیں اور حاضر ناظر جاننے والا مشرک ہے۔ اس طرح مشرک کا بڑا انہوں نے پٹھارا کر رکھا ان کے کتاب۔ حضرت آپ نے میرا جواب نہیں دیا۔ میں نے دینے سے پہلے آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اس بات کو آپ دیکھیے، پھر باقی باتوں کے آنے کی، اس کی رد کرنے کی، آپ جو لفظ کو جو بول رہے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، وہ بعد میں۔ سب سے پہلے والی اس بات پر آپ کیا ہے آپ کا رائے؟ کیا اس طرح جو تفریق کیا ہمارے باپ داداؤں کے ایک آدمی شروع کیا، وہیں سے شروع کیجیے نا، پھر ساری بات وہیں سے ہو رہی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت، تو اس سے یہ ایسا لگا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ اسماعیل دہلوی نے جو ہے یہ چیز پھیلائی اور اسی کو دیوبند کے اکابر نے پھیلایا، تو اس سے پتہ چلا، بالکل جی اس سے پتہ چلا کہ اسماعیل دہلوی جو ہے دیوبند کے تمام اکابر سے زیادہ بڑے کافر نعوذ باللہ من ذالک، یہی نا حضرت؟ ہاں، دیوبند والے اسماعیل دہلوی کا عقائدے پر ہے محافظ ہے، انہی کے عقائدے پر ہی چلتے ہیں، اس لیے وہ بھی اسی گمراہی پر ہی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے جب انہیں کفر لگایا، انہیں توبہ رجوع نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر ان کفریات کے ساتھ اگر میل ملے گا تو آپ کا کیا نظریہ ہے، کافر ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ تو حضرت میں تو اسی بات کر رہا ہوں میں، دیکھیں آپ کے پاس حوالہ دیکھیں، حضرت تمہید ایمان کے اندر جو یہ حسام الحرمین کی 1 سال بعد چھپی ہے کتاب، اس کتاب کے اندر جو ہے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 132 میں کہ حاشا للہ، ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں۔ آگے لکھا ہے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تو کافر ہی نہیں کہہ رہے ہیں، اور ہاں تو کافر ہی نہیں کہہ رہے حضرت، پھر تو آپ اس کو آپ کہہ رہے توبہ نہیں کیا، یہاں تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہتے۔ سنیے، جس وقت ان کے بارے میں جب وہ یہ رائے لکھ رہے تھے، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، حسام الحرمین بعد کی بات ہے، جب عالموں نے جب جس کو کفر کرا اس کے خلاف انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، آپ جو بول رہے ہیں یہ تو پہلے کی بات ہو گئی۔ نہیں حضرت، تمہید ایمان جو ہے حسام الحرمین کے بعد چھپی ہے، اور اس میں فتوی اس میں نام لے رہے آپ کون ہے؟ تمہید ایمان، میرے سمجھ میں نہیں آیا آپ جو نام لے رہے ہیں۔ حضرت آپ کے پرسن میں بھیج دیا ہوں میں، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اور حضرت دوسری کتاب ہے، دیکھیں اب ان کا نام سنا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی؟ ہاں جی، ان کے شاگرد ہیں۔ ہاں، یہ فتاوی ساری بخاری میں انہوں نے لکھا ہے جلد 2 کے اندر، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 394 پر، ہم خود کافر نہیں کہیں گے، یعنی اسماعیل دہلوی کو کافر کہتا ہے کوئی تو اسے منع بھی نہیں کریں گے، ہم خود کافر نہیں کہیں گے۔ اب بتائیں حضرت، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر عذاب شک کرے وہ بھی کافر، اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے، تو ان کے کفر پہ شک کرنے والے کافر، تو شریف الحق امجدی صاحب کافر ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا ان کے پاس کفر ہوا نہیں ہوا، یہ مجھے شک کرتا ہوں، وہ نہیں کہا۔ تو حضرت میرے طرف سے اب کفر کرنے کی ذمہ داری میں نہیں لیتا ہوں، کفر کر چکا ہے، اب انہوں نے کفر ثابت ہوا تو ثابت ہے، اس میں شک کرنا بھی تو کفر ہے۔ کفر ہے،
شک کرنا بھی کفر ہے، کوئی کافر ہو تو آپ حضرت یہ حضرت احمد رضا صاحب بھی کا مسلمان مان رہے ہیں، شریف الحکم جی صاحب جو ہے کافر کہنے سے خاموش رہ رہے ہیں، تو دونوں کافر ہو گئے اس اصول سے، من شک فی کفری و عذابی تحت تو کافر دونوں ہو گئے۔ اب اچھا دوسری بات، تو اس میں اگر شک کرے گا تو انہوں نے شک کبھی کرے ہی نہیں، انہوں نے ان کی کتاب حسام الحرمین لکھنے سے پہلے اس طرح کے کفر کرنے حرکت کرنے والا کو انہوں نے وادی کر دی کفر حرکتیں۔ اچھا حضرت ایک بات پوچھوں میں، ذاتی طور پر نام لیا ہو نہ لیا ہو، کفر تو کفر ہے، حضرت کرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت ایک بات میں پوچھوں آپ سے، حسام الحرمین کے بعد جو المہند اور المفند لکھی کتاب لکھا گیا، اس کتاب کے بعد المہند اور المفند کے بعد 15 سال تک جو ہے احمد رضا صاحب زندہ رہے، اور 1925 میں کتاب چھپی المہند اور المفند، اور 1940 میں اعلیٰ حضرت صاحب کا انتقال ہوا۔ تو 15 سال کے دوران میں اعلیٰ حضرت صاحب نے المہند اور المفند پر کوئی جواب دیا جس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا؟ مجھے دیکھیے اس کے بارے میں نا مزید آپ کروں گا، مفند جو آپ بول رہے معند المفند کے بارے میں، تو وہ کتاب بھی میرے ابھی زیر نظر میں دیکھ کے اس کے بعد کی میں تلاش کر رہا ہوں کچھ دیا نہیں دیا، لیکن جو میرے پاس جو معلومات ہے انہوں نے جو لفظ بولا وہ میرے پاس کتاب ہے۔ نہیں حضرت، نہیں وہ بات نہیں ہے حضرت، میں کیا بول رہا ہوں حضرت، لے کے بولا وہ بھی ہمارے پاس ہے، نہیں بالکل وہ اسی پر اعتقاد رکھتے جناب۔ کس نے کافر بولا؟ علماء حرمین۔ حضرت علماء حرمین کے فتوے کے بعد اگر علماء دیوبند خاموش رہتے فتوے کفر لگتا۔ علماء دیوبند نے کتاب لکھ دیا اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت پر فتوے کفر لگایا، 15 سال تک اعلیٰ حضرت زندہ رہے، 15 سال میں کوئی جواب نہیں دیا اس کا، تو یہ فتوے کفر آگے لگا کہ نہیں لگا؟ نہیں لگایا انہوں نے، اس میں 22 سوال حرمین والوں نے پوچھا، اس میں جھوٹ بولا، میرے پاس ہے وہ۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ پھر سے بولیں حضرت، پھر سے بولیں۔ حرمین سے انہوں نے اس کا کاٹنے کے لیے اہل دیوبند والوں کا پاس حرمین کے علماء نے بہت سوال پیش کیا، سوال کا جواب میں انہوں نے اس طرح کیسے بچکانی باتیں تو آج بھی کرتے ہیں، استغاثہ سے انکار بھی کرتے ہیں۔ حضرت ایک بات سنیں، لیڈر کے ساتھ اگر ہو جائیں حضرت ایک بات سنیں، فوراً اس کو جو ہے منع بھی کر لیتے۔ حضرت ایک بات سنیں، حضرت نمونہ بتاتا ہوں، مفتی عبداللطیف ثقافی صاحب، ایک کتاب میں نے آپ کے پرسنل بھیجا، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے یہ مجاہد ملت کہلاتے ہیں، یہ عبدالستار خان نیازی، اور یہ معتبر ہے اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں۔ انہوں نے صفحہ نمبر آپ کے پرسنل میں حوالہ پہنچ چکا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 30 میں لکھتے ہیں المہند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہیں کھل جاتی ہیں، یعنی بریلوی دیوبندی میں اتحاد کے راستے کھل جاتے ہیں اور کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ یہ کتاب میں لکھا جا رہا ہے حضرت، تو بتائیں اس کے باوجود بھی، اور جس طرح آپ نے کہا آپ کو تحقیق، حضرت آپ کو تحقیق نہیں ہے کہ المہند اور المفند کے بعد 15 سال تک آپ کے اعلیٰ خاموش رہے، کوئی کتاب نہیں لکھا جواب میں، تو آپ کے اعلیٰ فتوے کفر لگایا گیا ہمارے اکابر کی طرف سے، آپ کے اعلیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بتائیں جب الحسام الحرمین میں فتویٰ دیا گیا، ہمارے اکابر نے جواب بھی دیا، اس کے بعد بھی کافر کہا جاتا ہے، ہماری کتاب میں کافر ثابت کیا گیا، اس کے باوجود اور اصول سے ثابت کیا آپ کے حالات کو، فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، کوئی جواب نہیں دیا، بتائیں اس پر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ اب سنیے جی، اعلیٰ حضرت نے جس الفاظ ہو کر لے کے حرمین میں پیش کیا ہے وہ لفظ آج بھی ہے، اس لفظ سے کبھی انہوں نے کبھی تدارک کیا بھی نہیں، نہ اس کے بارے میں انہوں نے ہم سے غلطی ہو گئی، نہ ہم توبہ کرتے، وہ ہوئے ہی نہیں۔ پھر کتنے بھی جواب اس کے اوپر لکھیں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ جس مضمون پر تنازع تھا اس کے خلاف کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کچھ جوابوں کو ضرور، حرمین نے سوال پوچھا تھا علماء نے، سوال ایسا آپ مانتے نہیں مانتے وہ سب باتیں انہوں نے اس وقت دیا ہوا جواب اس میں ہے، جو آپ بول رہے ہیں المفند میں، لیکن اصل میں جو تنازع کا جڑ تھا استغاثے کے بارے میں اور وہ علم غیب کے بارے میں، اس میں کوئی فرق نہیں کرا، تو کیا بدلاوا کرے اعلیٰ حضرت؟ نہیں حضرت، میں اب دوسرے موضوع پہ چلے گئے آپ۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے اسماعیل دہلوی کے متعلق کہا کہ وہ دیوبند کے تمام اکابر سے بڑے کافر، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں کہ وہ اس نے پھیلایا، ایک کفری عقیدہ پھیلایا، اور اس کے حضرت میرے پاس ہے ہمارے سب کو کافر مشرک کرنے والے کتاب ہمارے پاس ہے، ہم قبر میں جانے والے ہیں حضرت میں یہ نہیں پوچھ رہا، حضرت جو بات کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا عبداللطیف ثقافی صاحب جو بات کہہ رہا ہوں اس پر ہی رہیں آپ۔
میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اسماعیل دہلوی نے جو ہے یہ پھیلا. آپ بتائیں حسام الحرمین کی کوئی صفحہ سے مجھے بتائیں کہ حسام الحرمین میں یہ اسماعیل دہلوی فتوی کفر ہے؟ اسماعیل دہلوی کے فتوے کو کفر ہے، یعنی یہ ہے حسام الحرمین میں، حسام الحرمین میں. ہاں تو بالکل میں بھی ذرا مجھے آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے سنیں، جو آپ کے اعلیٰ نے تصنیف کیے جو حسام الحرمین، بعد میں اس میں بڑھایا نہیں گیا، اضافہ شدہ نہیں ہے، اس کتاب سے ذرا ثابت کریں کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ اس نے کفر کیا ہے. دوسری بات دیکھیں، یہ آپ کے بڑے مفتی ہیں، فتویٰ مظہری کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے 350 صفحہ نمبر پر کہ مولانا اسماعیل مرحوم کی کتاب صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ مرحوم کہا، اور مرحوم کسے کہا جاتا ہے؟ جنت، اہل جنت کو کہا جاتا ہے، ایمان والوں کو کہا جاتا ہے. کسی کافر کو مرحوم کہنا جو مسئلہ کے عارض کتاب میں بھی کیا ہے، الطاری داری نے لکھا ہے کہ مرحوم کہنا، مولانا کہنا، صاحب کہنا یہ کفر ہے. تو یہاں پہ تو مسلمان مانا گیا تک جنتی مانا گیا ہے. تو دوسری بات یہ تو میں نے ثابت کر دیا. جنہوں نے یہ مانا گیا، یہ کوئی یہاں مسلک اعلیٰ حضرت میں معتبر آج ماننے والے علماء نے، اگر انہوں نے ایسا اس کے خلاف اگر اس کے بعد بولا تو انہوں نے بھی غلط کیا ہی بولے گا، انہیں کوئی صحیح کہا کوئی بھی نہیں. تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ فتویٰ شریف القمدی کیا کہیں گے جو کہہ رہے ہم کافر نہیں کہیں گے؟ اب من شک فی کفری وعدہ بھی فقط کفر کا وصول کہاں جائے گا حضرت؟ صحیح تو ہے، کسی کے کفر میں شک کرنا کفر نہیں، آپ بتائیے. ہاں تو پھر یہ تو شک نہیں کہتے، وہ کہہ رہے ہم کافر نہیں کہیں گے، تو کافر ہوئے کہ نہیں شریف القمدی؟ آج اگر اس طرح کہہ دیا ہوگا کہنے کے بعد پھر تو وہ بھی صراحتاً اسی کی ہمدرد کرنے والا بنے گا، نہیں بنے گا کفر؟ بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شریف القمدی کافر ہو گیا، اور جو انہیں کافر کہے وہ بھی کافر ہوگا، جو انہیں مسلمان کہے بھی کافر. آپ بول رہے ہیں اس عالم کے بارے میں، میرے علم میں نہیں، آپ بول رہے ہیں. حضرت عبداللطیف ثقافی صاحب، آپ ذرا واٹس ایپ کھولیں، حوالہ پہنچ چکا ہے جناب، حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حوالہ پہنچ چکا ہے جناب. حوالہ جو آپ بھیج رہے ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو آپ جن کا نام لے رہا ہوں نا، یہ اہل سنت پہ دائم قائم رہے، ہمیں نہیں پتا ان کے بارے میں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریف القمدی آپ کے اعلیٰ شاگرد ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں علم نہیں، کیسی؟ یہ نہیں تھا، میں وہ امجدی صاحب بولا جو بہار شریعت دنوں لکھتے ان کے بارے میں بولا، ان کے تھوڑی بولا، ان کے تو مجھے پڑھنے ہی نہیں مل رہے، ان کے جو پورا نام ہے وہ جو مٹوا جیسا ہے وہ تھوڑا صاحب سے بھی جائے تو آپ کی مہربانی. چلو وہ بات چھوڑ دیں. اب جب آپ کو اس کی تحقیق نہیں ہے اور تمہید ایمان مسلمان مانا گیا، آپ کو اس کی بھی تحقیق نہیں ہے، تو آپ بتائیں مفتی اسماعیل احمد عبداللہ ان کے متعلق آپ نے جو کہا کہ یہ باطل ہے، یہ کافر ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت کیا آپ ان کے کفر پر تحقیق کیا؟ آپ نے انہوں نے کہا تھا، آپ نے اپنی تحریر میں لکھا ہے مفتی اسماعیل حق کے متعلق. ابھی میں نے پوچھا آپ سے میں نے کہ مفتی اسماعیل حق نے جو مناظرہ کیا اور باطل کو مبہوت کیا، تو آپ نے کہا وہ بھی باطل ہے، اسماعیل حق کو آپ نے کہا. تو بتائیں آپ کے سامنے ان کے متعلق کوئی تحقیق ہے کہ وہ کافر ہے، اسی طرح جس طرح دیوبند کے اکابر آپ لوگ کافر کہتے ہیں؟ یہ تو آپ بول رہے، اگر انہوں نے سپورٹ دیا تو اسی کی سب کے خلاف بولا، یہ بولا تھا میں نے کافر ہے لفظ نہیں بولا ہے نا. یہ تو آپ لوگوں کے آسان ہے، دیکھیے آپ لوگوں کا سب سے بڑے گرو ہے اسماعیل سید، انہوں نے شروع کرا یہ ہے سب کو ڈیر سارے کافر کرانے کا کام کرا. حضرت آپ پھر وہاں جا رہے ہیں، آپ پھر وہاں جا رہے ہیں. میں نے آپ سے مفتی اسماعیل میں نے آپ سے مفتی اسماعیل ندوی صاحب کے متعلق سوال کیا، ذرا جواب دیں، کیا ان کا کفر آپ کے سامنے آیا؟ ان کے کفر کر کے آپ جو بول رہے ہیں نا، اس کی بغیر تحقیق آپ پہ کہنے پر ہی سب کچھ ماننے کا نہیں. اسے ہم اچھے سے پڑھتے، آپ جو سامنے پیش کیا، پڑھنے کے بعد ان کے کیا ہے اہل سنت والجماعت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ایسے ثابت قدم رہے ہیں یا کیا ہے، یہ سب پڑھیں گے ہم. نہیں وہ پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے، وہ جب حضرت مفتی عبداللطیف ثقافی صاحب وہ پڑھیں گے بعد میں. میں نے آپ سے پوچھا مفتی اسماعیل ندوی صاحب کے متعلق آپ کا ان کا کفر آپ کے سامنے آیا، جو آپ نے باطل کہا کہ دونوں باطل ہے، دونوں کافر ہے، تو بتائیں ان کا کفر آپ کے سامنے آیا؟ تحقیق کیا آپ نے یا بغیر تحقیق کے آپ نے کافر کہا ہے مفتی اسماعیل ندوی صاحب کو؟ اسماعیل ندوی صاحب کو میں نے دیکھیے کافر بولا ہی نہیں ہے، میں نے ایسے لفظ ہی نہیں بولا. باطل کہا آپ نے، باطل کہا ہے. سنیے آپ نے باطل کہا ہے، اور سنیے آپ نے باطل کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھنے کے بعد اس علماء حرمین کے اس فتوے کے بعد اور شک کرتے تو ان کے بارے میں پڑھنا ہے بس. آپ پھر وہاں چلے گئے، پھر آپ سوال کا جواب نہیں دیے. آپ سے پوچھا کہ ان کا کفر آپ کے سامنے آیا، تحقیق کیا مفتی اسماعیل ندوی کے متعلق؟ نہیں ایک لفظ پڑھتے ہی اب اسماعیل کریں، یہ آپ تحقیق کریں
یہ تو آسان کام تھوڑی ہے، اس کے بارے میں تفصیل. تو آپ باطل کیسے کہہ دیے؟ آپ باطل کیسے کہہ دیا آپ نے؟ اگر کوئی آدمی اس کے بعد کسی نے کہا آپ نام لے رہے ہو نا تو وہ باطل کو سپورٹ دیے، یہ بولا میں نے. میں آپ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھنے کے لیے کسی آدمی کو آپ کا آسان سمجھ میں کسی آدمی کو ایک دم کچھ بولے. پھر ابھی آپ نے باطل کیوں کہا؟ ابھی آپ نے باطل کیوں کہا؟ سنیے، جس کا آپ نے نام لیا انہیں کا بولا، مجھے کسی کے بارے میں یہ علماء کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ہم نے جو عالم صاحب نے کفر فتویٰ دیا حرمین کی، وہ کافر، وہ والی بات ہم کرنے کو تیار ہے، اس پہ بات کریے آپ. آپ جنہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کیا پتہ یہ دیوبندی خود ہے، ہمیں کیا پتا؟ یہ آپ سے ایک اور مولوی بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں آپ یہ سوال پوچھیے، یہ جو حرمین کی فتوی کے بارے میں سوال کریے. آپ کا سوال کا جواب ٹھیک ہے، میں وہی کر رہا ہوں، چلیں وہی کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے کہہ دیا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کیا کہ یہ کتاب میں نے پیش کیا شریف الغمزدی کی، آپ نے کہا کہ ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں. یا اتحاد بین المسلمین، یہ جو سنیے، ہم یہ جو آپ نام لینے والا آدمی یہ ہے وہ ہے، ابھی پڑھے بھی نہیں وہ چیزوں کو. جو ہمارے پاس سامنے ہوا اس کے بارے میں بات کری، اسام الحرمین میں لکھی ہوئی باتوں پر. آپ نے تمہید ایمان نہیں پڑھا ہے؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ان کے زمانہ حضرت ایک مسئلے پر بہت جلدی بازی ہم نہیں کرتے. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے حضرت، اچھی بات ہے. چلیں، آپ نے تمہید ایمان بھی نہیں پڑھی ہے تو اتنا بتا دیں مجھے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ آپ کا اب حسام الحرمین آپ نے پڑھی ہے نا؟ ہاں میں پڑھ. تو حضرت عربی بات پڑھ لیتے ہیں آپ؟ بالکل، عربی اچھا پڑھ لیتا ہوں میں، فرمائیے. پڑھ لیتے ہیں. تو دیکھیں، میں آپ کے پرسنل پہ یہ حسام الحرمین کا حوالہ بھیجا ہے، یہ عربی عبارت ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا اس کو کھولیں آپ اور ذرا پڑھیں آپ عربی عبارت، پھر مجھے اس کا سمجھائیں آپ کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہاں پہ آپ کا سچ بولا ہے، آپ کے پاس کوئی پروف ہے، یا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. دیکھیں حسام الحرمین، یہ صفحہ نمبر 80 اور 81، ایک دم نیچے دیکھیں، ایک دم نیچے دیکھیں. ٹھیک ہے، دیکھیے، فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں. ثم تمادى به الحال، ایک دم نیچے دیکھیں، نیچے سے اوپر کے لائن. الوہابیۃ الشیطانیہ، کل فرقۃ الشیطانیہ، ایک دم نیچے حضرت، ایک دم نیچے شیطان. حضرت ایک دم نیچے دیکھیں نا. هؤلاء اتباع الشیطان الافاق ابلیس اللعین وهم ايضا اذناب ذلك المكذوب الكنگوئی فانه صرح في كتاب البراهين الكافیہ. ہاں، میں جو پڑھنا بولوں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ. میں جو آخری والے جو پیج آپ بھیجا ہے اس کا نیچے تو پڑھ رہا ہوں. دیکھیں جو میں بھیج رہا ہوں دوبارہ میں نشان لگائے بھیج رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو نشان لگائے بھیج رہا ہوں. یہ ذرا آپ پڑھ کے ذرا مجھے بتائیں. اس کے بعد اوپر والا ہے، یہاں سے پڑھیں آپ، یہ پڑھیں، یہ نشان لگایا میں. ثم تمادى، ثم تمادى به الحال في الظلم والضلال حتى سرى في فتوى له قد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني. اس کے بعد نیچے والا دیکھیں، وقت اس کے والا تو اس پیج میں تو نہیں ہے. ہاں اس کے بعد نیچے بجانا. ہاں ٹھیک ہے. قد تبعت مرارا فی، یہ تو مجھے پڑھنے نہیں. بمبئی وغیرہ. اچھا بمبئی، اچھا یہ تو میں اردو والی ہے نا. وغیرها مع ردها ان من يكذب الله تعالى بالفعل والشر وانه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العظيمه فلا تنسبه الى فسق فضلا عن الضلال فضلا عن الكفر. حضرت یہ فلا تنسبو ہے، فلا تنسبوه الى، اور اوپر جو آپ نے شروع اوپر جو حضرت اوپر میں جو اوپر جو لکھا ہے اوپر وقت، ادھر ایک دم شروع اوپر جو آپ نے پڑھی اسی صفحے کے اوپر ایک دم وقت تبعت مرارا، وقت تبعت. اچھا جی. ثم تمادى به الحال في الظلم والضلال جو حتى صرح في فتوى قد رأيتها بخطه وخاتمه، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا دیکھا؟ انما یکذب اللہ تعالیٰ بالفعل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول چکا، اور جو تصریح کرے وہ فتویٰ کس کا ہے؟ گنگوہی کا ہے. کس نے دیکھا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، بعینیہ. اور کیا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے فلا تنسبوہ الی فسق فضلا، یعنی اپنا فاسق ہے، نہ وہ گمراہ ہے نہ وہ کافر ہے.
تو حضرت آپ نے کہا کہ میں صرف حسام الحرمین کو جانتا ہوں، تو حسام الحرمین کے متعلق جو یہاں پہ میں نے عبارت پڑھ دی ہے، حضرت گنگوئی متعلق کہا جا رہا ہے، یہ فتویٰ ذرا مجھے بتا دیں گنگوئی صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مانے، جو بالفعل جھوٹا مانے، بالفعل کہ اللہ جھوٹ بول چکا بولتا ہے، وہ نہ گمراہ ہے، نہ فاسق ہے، نہ کافر ہے. یہ فتویٰ ذرا مجھے بتا دیں آپ. اب یہ دیکھیے آپ جو اب پیش کر رہے ہیں نا، وہ دیکھ کے میں آگے پیچھے کر کے بالکل صحیح بتاؤں گا. میں ایسے ایک ٹکڑا دیکھ کے ابھی آگے پیچھے نہیں رہوں گا. میں ابھی اسے نا اسی پہ تو ریسرچ ہو رہا ہے میرا، تو اسے تھوڑا صحیح کر کے میں آپ اچھے سے آپ کو میں سمجھا دوں گی کیا بات ہے میٹر. میں اب آدھے سے دیکھ کے ابھی یہ لمبے ایک میٹر ہے، میں ابھی اسی کی تو ریسرچ کر رہا تھا، اس لیے میں آج ہی اس ہفتے میں. چلیے ٹھیک ہے. ابھی تک آپ نے حسام الحرمین میں تحقیق نہیں کیا ہے کہ آپ کے عالت نے جھوٹ بولا ہے سچ بولا، اور آپ من شک فی کفری پر کیا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ جو دے رہے ہیں اسی لفظ کو جواب دینے میں، دیکھیے وہ کوئی بھی عبارت سامنے آئے تو یہ ایک دم یہ بولنا صحیح نہیں ہے. آگے پیچھے کیا ہے، یہ کوئی منقولات ہے یا منصوبات ہے، یہ سب دیکھ کے ہی تو اب بولا جائے گا. فوراً یہ سامنے دیکھ لیا ہاں نہ کہنا، یہ بھی کم علمی کی دلیل ہے. اسے آپ دیکھیں کس نے کیا کہا اور کیا کسی کی حوالہ دیا ہے یا منقولت، یہ سب دیکھنا ہے. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ آپ سامنے یہ پوچھیں ایک دم. ابھی میں یہی ریسرچ کرنے والا، میں یہی پڑھا ہوا ہے، لیکن ہاں اب یہ بات سامنے ہے تو اب اسی کے بارے میں ہی میں آپ کا بولوں گا وہ ساری باتیں. ٹھیک ہے؟ نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، میری بات سنیں. جب آپ کو مکمل حسام الحرمین پر تحقیق آپ کی نہیں ہوئی ہے، مکمل آپ کی تحقیق حسام الحرمین میں نہیں ہوئی ہے، تو من شک فی کفری کا نعرہ لگانا یہ جہالت ہے، یہ اپنے گردن پر کفر کا توقع پہننا ہے، یا پھر ایمان ہے؟ دیکھیے میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ جو پیش کر دے عبارت کے بارے میں جناب. ٹھیک ہے؟ میں نہ ہی وہ کسی کی کفر اور نہ کفر کی بات ابھی کہا. جو عالموں نے بولا بالکل برحق اسی پہ سب کچھ میرے ثبوت ہے. لیکن اب جو عبارت ان میں سے آپ نے نکالا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ منظر کے بغیر میں ابھی بول نہیں سکتا. ہاں میں ابھی اسے اپنے آنکھوں سے میرے پاس جو کتابیں دیکھ کے ہاں وہ اس کی شروع پڑھتے سمجھتے ابھی بتا سکتا ہوں، چاہے میں 5 منٹ دیر میں اسے دیکھے بھی. لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے حضرت. ہاں بالکل. دیکھیں الصحاب المدرار، دیکھیں فرمایا، اچھا فرمایا بالکل. حضرت دیکھیں بات کہہ رہے ہیں نا، بالکل تنقید آپ بھی کرنے کا آپ کا بھی حق ہے. سچائی تو ہو سکتا ہے، اب سمجھنے کو سب کا موقع ملے گا. یہ حضرت ایک بات دیکھیں حضرت، جس طرح میں نے حسام الحرمین کی عبارت بھیجی ہے اور حسام الحرمین میں صریح اور صاف جھوٹ بولا گیا ہے، اس کا ثبوت دیکھیں آپ. الصحاب المدرار توضیح اقوال الاخیار کتاب ہے، رئیس المناظرین حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری کتاب ہے. انہوں نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 41 میں کیا لکھا ہے دیکھیں کہ ہم نے حضرت مولانا قدس سر العزیز سے دریافت بھی کر لیا. حضرت نے فرمایا کہ میری طرف یہ نسبت محض غلط ہے، پھر اس میں یا کیا گنجائش رہ گئی. یعنی حضرت نے ایسا فتویٰ کہیں نہیں دیا گیا ہے. اس کے بعد والے صفحہ نمبر 14 پہ دیکھیں آپ. دیکھیے آپ کس چیز کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں. حسام ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو چھوڑیے. حضرت ساری باتیں اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی وغیرہ کی تو بات ہو رہی ہے نا. آپ کو یہی تو پریشانی ہونا، صاحب نہیں بولا. تو یہ جو آپ کے اسماعیل دہلوی کی کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، وہ سارے مسلمان کو مشرک کر چکا ہے. آپ کیا حکم دیں گے انہیں؟ قبر پر بات جانے والے کو بتائے کہ سارے جڑ یہ ہے. آپ لوٹ پیر کے عبارتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. موٹی موٹی بات سمجھے. کیا اسماعیل شہید نے جو اپنے کتاب میں لکھا تقویۃ الایمان میں جانے والا، اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے بات؟ اس سے قطع حضرت آپ نے تو مسلمان خود مان لیا. چھوڑنے کی کیا فائدہ؟ حضرت عبداللہ صاحب آپ نے تو خود اسماعیل دہلوی کو مسلمان مان لیا، آپ نے جنتی مان لیا. کس کو؟ آپ نے. میں نہیں مانا، میں نے کہا تقویۃ الایمان میں سب کو کافر کر رکھا ہے. حضرت ابھی آپ نے کہا اسماعیل شہید، آپ نے کہا ہے، اور صرف آپ نہیں، آپ کے اسماعیل شہید ہے، میرا نہیں، آپ کے لیے بولا میں جناب. اچھا آپ نے اسماعیل شہید کہا ابھی. دیکھو ہم تو دیکھیے ہم تنقید کرنے میں بھی حکمت جامع خلاف کرنے نہیں، ہمیں سچائی ہمارے پاس خوب ہے تو اس لیے بول رہے ہیں. میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ سرگنا ماننے والے کو ہم توہین کرنے میں ہم ارادے نہیں کرتے، ہم باتوں پر پکڑتے ہیں. ہمارے پاس آپ کے وہ کتاب ہے، ڈائریکٹ وہیں سے شروعات ہے سارے کچھ. آج میرے ہاتھ میں خود ہے وہ کتاب. اب بتائیے اس میں ہے یا نہیں.
وہ مشرک کرا نہیں کرا ہمارے باپ داداؤں کو جو قبر کے پاس جانا استغاثہ کرنے والے کو اور اللہ کے بزرگان دین اور ہماری حضرت میں بولوں نظر کرنے ماننے والے کو کفر بولا. حضرت ہمیں آپ کافر کر رہے ہیں حضرت؟ نہیں میں کافر نہیں کر رہا ہوں، میں کتاب پیش کر رہا ہوں حضرت. آپ کتاب دے نہیں رہے ہیں. دیکھیں آپ کی کتاب میں نے بھیجی ہے، دیکھیں وہی تحقیقات کتاب ہے. اس میں لکھا ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے علم میں آئے تو بمصداق فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلیٰ حضرت کو اسلام کا پہلو سمجھ آیا. کس میں؟ اسماعیل دہلوی کی کتاب میں اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، اگرچہ وہ بعید ہو، ضعیف ہو. اس لیے حضرت مکمل عبارت سنیں. اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کف لسان کیا، یعنی کافر نہیں کہا. تو آپ تو اپنے اعلیٰ حضرت کا دھرم بھی نہیں ہے حضرت ثقافی صاحب. آپ ایک بات سنیے، ڈائریکٹ ہمارے اور آپ کی بھی طرح اگر بات کرنا ہے تو یہ کریے. آپ ان جیسے کوئی عبارت اب لے کر تو سب ریسرچ کے مضمون ہے، اچھی بات ہے، آپ ہمیں بہت ساری عبارتیں دے دیا، ہم سب پر. میں ڈائریکٹ اپنی ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں، اسے آپ کاٹ لیجیے. میں ان باتوں میں بھی جاؤں، آپ بہت ساری عبارت دے رہے ہو، عبارت کو ہو سکتا ہے تلاش جواب ہو بھی ہوگا نہیں بھی ہوگا. ہمارا مضمون ہوئی نہیں، مضمون کی جڑ یہ ہے اسماعیل شہید جو آپ کے جو بڑے سرجنا ہیں، انہوں نے سارے مسلمان کو، جو قبر کے پاس جانے والے کو، استغاثہ توسل کرنے والے کو، سب کو مشرک اور ابو جہل کی طرح ہے اور اللہ کو ہی مانو، کسی اوروں کا نہ مان. حضرت ذرا عبارت پڑھیں آپ، عبارت پڑھیں آپ. عبارت میں پڑھوں نہ مان؟ عبارت پڑھیں، مکمل عبارت پڑھیں آپ. ہاں مکمل. اللہ کو اللہ کے علاوہ نہ مان، آپ بول رہے صحیح ہے وہ جو کہہ رہے ہیں. حضرت میں آپ سے بول رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، درخواست کہ آپ مکمل عبارت پڑھیں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس عبارت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ عبارت پڑھیں گے نہیں، میں ایسی فیصلہ کر دوں. حضرت عبارت تو پڑھیں، حضرت عبارت تو پڑھیں. دیکھیے واخرج احمد بن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت. اس سے بات بتا رہے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اسے نہ ڈر کہ شاید کوئی دنیا ذرا حوالہ بھیجیں مجھے آپ. ہاں یہ جو ہے 33 نمبر میں ہے، لکھا ہے حوالہ. ذرا مجھے میں کس طرح آپ کو حوالہ بھیج رہا ہوں حضرت، ذرا حوالہ بھیجنا مجھے. ہاں ٹھیک ہے بھیج رہا ہوں. تو یہ میرے پاس جو بات ہے نا اس سے بات کر، ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے چرچا کہا، انہوں نے بچا دیا، انہوں نے یہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے، بس بات کرتا ہوں. اس طرح بہت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اب میں عبارت پڑھوں حضرت، عبارت پڑھوں؟ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. لکھا ہے، میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1,24,000 پیغمبر و کافر مانا اور 104 کتاب آسمانی کا علم اسی ایک نقطہ میں ہے کہ توحید خوب درست کیجیے اور شرک سے بہت دور بھاگیے. نہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم سمجھیے کہ کسی چیز میں تصرف کرتا ہے، نہ کسی کو اپنا مالک ٹھہرائے کہ اس سے اپنی کوئی مراد مانگے اور اپنی حاجت اس کے پاس لے جائیں. ٹھیک ہے. ایک کس کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بھی یہی عقیدہ میں پیش کروں گا، آپ کو سنیں. آگے لکھا ہے مشکات کے باب الکبائر میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے نقل کیا کہ فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شرک ٹھہرا اللہ کا کسی کو، گو کہ مارا جاوے تو اور جلایا جاوے. یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو اور معبود نہ بنانے، شرک نہیں کرنے کا ہے. اسی لیے کہا یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اس سے نہ ڈر کہ شاید کوئی جن یا بھوت کچھ ایذا پہنچائے. یہ تو توحید بیان کر رہے ہیں، یعنی جن اور بھوت. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچتا کوئی سوائے اللہ کے. یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جن بھوت کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے. مولانا ثقافی صاحب، یہ تو دوسرے الزام لگانا آسان ہے، لیکن وہی عبارت کسی ایسے شخص کی اگر میں پیش کر دوں جو آپ بھی معتبر مانتے ہیں تو پھر حضرت یہ آپ نہیں مانیں گے. وہی بات کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پیش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کے پاس حوالہ دے رہا ہوں، پڑھیں آپ بھی پڑھیں. میں جس طرح پڑھا آپ کی عبارت کو، آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں جسے آپ کے علیحدہ مسلمان کہہ رہے ہیں. شریف الحق امجد مسلمان کہہ رہے ہیں. دیکھیں فیوز ازدانی ہے، دیکھیں کیا لکھیں، اے قوم تم شریعت کے متبع بنو
اور بدعتی نہ ہو، موافقت کرو، مخالفت نہ بنو، اطاعت کرو، نافرمان نہ کرو، مخلص بنو اور مشرک نہ ہو، حق عز و جل کی وحدانیت پر عمل کرو، موحد بنو اور اس کے آستانے سے ہرگز نہ ہٹو، اسی سے سوال کرو، اس کے غیر سے سائل نہ بنو، اسی سے مدد چاہو اور اس کے غیر سے مدد نہ چاہو، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو جب اسماعیل دہلوی وہ کہہ دے وہ آپ کے نزدیک پکا کافر، یعنی دوسرے اکابر کی سے بڑا کافر، تو یہاں پہ تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہی بات کہہ رہے ہیں، تو اسماعیل دہلوی سے بھی بڑے مانیں گے ان کو آپ؟ حضرت انصاف کریں، کتاب سامنے ہے حضرت، ضد ہٹ دھرمی اور کسی مسلک کے کوئی بڑے ہوں اس کے تعصب میں اسی کی پرستش کریں ہم، پرستش میں اچھی بات نہیں ہے یہ تو اندھ بھکتی ہو گئی ہے۔ آپ تو عالم ہیں نا، جب آپ کے گھر سے میں مسلمان ثابت کر رہا ہوں تحقیقات کتاب سے کہ آپ کے عالم نے کافر نہیں کہا، اور جب آپ سلیم الحق مزید صاحب کافر نہیں کہہ رہے ہیں اور تمہید ایمان میں مسلمان مانا جا رہا ہے اور فتویٰ مظہری میں جو رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کہا جا رہا ہے، پھر حضرت اتنے حوالے کے بعد بھی اگر ہٹ دھرمی کریں گے عالم ہو کر کے، بتائیں عوام کہاں جائے گی؟ بتائیں نا، وہ حق ان کو حق راستہ کیسے ملے گا اگر آپ اسے ضد کریں گے؟ تو دیکھیں حوالہ دیکھیں، جو آپ تقویت الایمان کی عبارت پیش کی وہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پیش کیا ہے، تو وہ کافر کیوں نہیں؟ حضرت ہیلو، کہ آپ قرآن کے جو لفظی معنی کو لے کر پہلے والے زمان میں خارجی یہی کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے ہی وہ نکالتے۔ غوث العالم نے بولا یہی لفظ، آپ نے بولا بالکل غلط۔ غوث العالم نے جو لفظ کا اپنے مریدوں سے اپنے دل کو یقین کے ساتھ اللہ کے طرف جوڑنے کی بات کری تھی، لیکن آپ کے اسماعیل سید کی جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ادھر کا سارے مسلمان کو کافر کرنے کا کام کیا تھا۔ کہاں پہ حضرت ذرا عبارت پیش کریں کہ اسماعیل دہلوی نے مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے، ادھر پیش کریں، بلکہ آپ کی کتاب المیزان امام احمد نمبر وہ کتاب اور آپ کے انوار رضا اور کئی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے اعلی حضرت مکفر المسلمین تھے، یعنی مسلمانوں کافر بناتے تھے، تو میں آپ کی کتاب ثابت کروں گا، لیکن آپ بتائیں اسماعیل دہلوی نے کہاں پہ ایسا کہا ہے کہ تمام مسلمان کافر؟ عبارت پیش کریں مجھے آپ دیکھیے، آپ مضمون سے وہی تو پریشانی ہے مجھے آپ سے بات کرنے میں، آپ ہمارے مضمون اس کتاب میں مجھے براہ راستہ بات کریے، آپ اس طرح کے کاٹ پیٹ جو کتابوں سے لے کے آتے ہیں نا، یہ آپ کا حربہ ہے، اس میں نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کی بات ہم آپ سے کہہ رہے تھے، تو وہ جو بات ہیں بالکل اس طرح ہمارے اسلاف کرام کو سب سے پہلے مشرک کرتے ہوئے ان کے سارے فیل کو شرک ٹھہراتے ہوئے جو آئے ہیں وہ ایک عبارت نہیں کافی عبارت ہے، تو اس طرح حضرت مفتی ثقافی صاحب ایک عبارت پیش کریں جہاں اسماعیل دہلوی نے کہا ہے کہ تمام مسلمان کافر ہے، ایک بار بس ایک پیش کر دیں مجھے آپ۔ ابھی ویسٹ کرتا ہوں نا میں اسی کے ساتھ، تمام مسلمان کافر ہے، عبارت پیش کر دیں مجھے۔ سنیے اب یہ اور سنیے، میں پڑھ لیتا ہوں اور اب سنیے ان کے کیا بولتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے کی طاقت ثابت نہیں کرتے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننے اور نظر و نیاز کرنے اور ان کے اپنا وکیل و سفارش سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا تو اللہ کے بندے مخلوق ہی سمجھے، جو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے، سو سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے۔ تو یہاں اب ایک اور جگہ اور پڑھیے، ماشاءاللہ، تو یہ غلط کہا ہے یہ جناب میں سوال کرتا ہوں، اچھا یہاں کوئی مسلمان آج تک کبھی بھی کسی نے کہیں لکھا ہوا دیجیے ہمارے نے بھی اللہ کا برابر ہے، کوئی ایک لفظ لکھا دیجیے اللہ کا برابر ہے؟ کیا آپ کچھ اور لفظوں کو الٹا کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولا آپ نے اللہ کے برابر؟ کیا بولا آپ نے؟ اللہ کے برابر ہے ہمارے نبی، یا وہ بزرگان دین اللہ کا برابر ہے، کسی سنی نے بولا ہے، لکھا ہوا ہے کہیں بولا ہے ہاں دکھائیے، بولا ہاں ماشاءاللہ، یہ تو بات ہے حضرت، اگر اس طرح سے سوال کریں تو بہت کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں حضرت، دیکھیں یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 58 ہے، دیکھیں کیا التحیات میں کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانے، جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اس طرح کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کے دھرم میں جسمانی طور پر حاضر ناظر مانا گیا۔ کتاب دیکھیں، با ادب کتے بے ادب انسان،
فیض محمد فیض احمد اویسی. حاضر ناظر ماننے والی بات ہے. میں آپ کا دیوبندی کی کتاب سے بھی بہت لے دوں گا. گنگوئی کے بارے میں ان سے مراقبہ کیا, ڈائریکٹ انہیں مدد کی, یہ ساری باتیں کون سی کتاب میں؟ کون سی کتاب میں؟ آپ کی کتاب انکشاف میں. وہ جو زلزلے کے جواب, انکشاف کا مطلب کیا ہے؟ کشف کا مطلب اطمینان. دیکھیں اطمینان صورت. جس طرح میں نے ابھی ثابت, حضرت اطمینان, حضرت آپ مفتی ہیں, حضرت خاموش, اطمینان سے بات سنیں حضرت, اطمینان سے بات سنیں. آپ نے کہا ہمارے کسی سنی نے ایسا کہا ہے کہ اللہ اور نبی کو برابر مانا ہے, تو میں نے تفسیر نعیمی ثابت کیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حاضر ناظر, اسی طرح نبی علیہ السلام حاضر ناظر. اور اللہ کے نبی کس طرح حاضر ناظر ہیں؟ جسمانی طور پر حاضر ناظر. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جسمانی طور پر حاضر ناظر ماننا, نماز کے اندر نمازی کے لیے آپ کے یہاں آپ کا دین ہے. یہ دوسری بات, آپ کا یہاں دین ہے. اب دوسری بات, ہمارے کسی اکابر ثابت کر دیں آپ, ہمارے کسی اکابر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حاضر ناظر ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے ثابت کیا آپ کے یہاں حاضر ناظر جو ہے ختم نبوت کے برابر عقیدہ ہے. دیوبندی مذہب کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر ماننا یا ایسا ختم نبوت کو ماننا, تو اس کا انکار کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہوا. تو آپ کے یہاں اللہ اس کے رسول کو دونوں کو برابر حاضر ناظر ماننا آپ کے یہاں اسلام ہے. اور یہ دیکھیں کہ وہ کیسا حاضر ناظر, جیسا جسمانی اللہ کے نبی صلی جسمانی حاضر ناظر مانتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک. مولانا انصاف سے بات کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ جسم ہے. آپ اسے پڑھ لیجئے, دیکھیے آپ اسے پھر سے پڑھ لیجئے, اس میں کوئی ایسے ناانصافی بات نہیں. اللہ کے ایک آدھ اوصاف کا پاس کوئی شرکت ہو تو ہر بندے کا اندر کوئی نہ کوئی صفت. اللہ سمیع ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. حضرت آپ نے تو بڑی گستاخی کر دی. آپ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسمانی طور پر حاضر ناظر مانا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی طرح, اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی گستاخی یہاں پہ نہیں ہے. نہیں, اللہ کے طرح کوئی لفظ اگر آگے ہے نا, کوئی بولا علم ہے مجھے بہت معلومات ہے. اللہ نے اپنے ذات میں علم رکھتا ہے, ایسے اللہ نے ہمیں دیا ہوا علم ہے. تو کیا یہ بولنے پہ یہ مجھے علم ہے؟ نہیں حضرت ذرا میری بات کو غور سنیں آپ. حضرت سنیں, آپ عالم ہیں, غور سنیں. لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جیسا علم رسول اللہ کو ایسا حضرت حفظ الایمان کی عبارت میں جیسا نہیں ہے, جیسا لگا کر کے کفر کا فتویٰ دے دیا گیا کہ اللہ کے وسلم کے علم کو جانور کی طرح تشبیہ مانا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم کے ساتھ حاضر ناظر مانا جا رہا ہے. وہ بھی کہا جائے نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا ایسا عقیدہ ہو. بتائیں عوام کا کیا عقیدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دل میں عقیدہ رکھتے ہیں, ایسے میں ہمارا حضور کا اسی طرح اگر عقیدہ رکھے گا تو یہ غلط ہے کہ ہمارے رب کو ہم دل میں عقیدہ رکھتے ہیں, اسی طرح ہمارے رب کو بھی میرے نبی بہت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رکھ رہا ہوں کہہ دیے, تو یہ لفظ بھی اچھا. ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ ہمارے کسی سنی عالم نے کہیں لکھا ہے اللہ اس کے نبی کو برابر کیا ہے, میں نے ثابت کیا نا. نہیں, بات آپ توڑ مرور کر رہے ہیں. بالکل اللہ کے طرح ہے ہمارے نبی, کسی نے بتایا ہے؟ میرے سوال کا جواب آج بھی نہیں دیا آپ, ایک لفظ لے کے بس یہ صبح پہ جوڑ دیا, بڑکا دیا. ہاں طرح لکھا ہے حضرت, طرح لکھا ہے. دیکھیں طرح لکھا ہے جناب, اسی کی طرح, اللہ کی طرح. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سن لیجیے. میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہے, میرا حضور بھی اللہ کی طرح دیکھ رہا ہے, تو میرا رب حضور اللہ کی طرح ہی دیکھ رہا ہے کر کے. مطلب جو آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میری بات سنیں. حضرت چلانے سے بات نہیں, مسئلہ حل نہیں ہوگا. حضرت چلانا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کا عقیدہ میں نے پیش کیا. حضرت سنیں نا اب دلائل دینا شروع, اب چلانا شروع کر دیا. حضرت سنیں نا. نہیں حضرت آپ میری بات سنیں. یہاں جو میں نے ثابت کیا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر حاضر ناظر مانتے ہیں, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہیں, جسمانی حاضر ناظر مانتے ہیں. بتائیں یہ کفر عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں جناب, یہ تو کوئی نہیں. اسی طرح کا معنی میں 100 لفظ بولوں گا, شرک نہیں ہو سکتا. کس طرح؟ حضور بھی اللہ کی طرح میں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی طور پر حاضر ناظر آپ کا عقیدہ ہے, یہ شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے. استغفر اللہ. دیکھو سامعین,
سامعین بتائیں آپ فیصلہ کریں، اتنا بڑا عالم ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسمانی طور پر حاضر ناظر ماننا کوئی شرک کفر نہیں ہے۔ بتائیں ان کا دھرم ہے سامعین، یہ اہل سنت دیوبند کے علماء کو اور دیوبندی کو یہ کافر گستاخ کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، سفر کرنا یہ سب حرام ناجائز کہتے ہیں، کفر مانتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسمانی طور پر حاضر ناظر ماننا کوئی کفر نہیں ہے۔ سامعین فیصلہ کریں نا، کیا بات کریں اس سے، کیا بات کریں سامعین اس سے، اتنی بڑی گستاخی اس نے کر دی، حوالہ دینے کے بعد بھی یہ ماننے تیار نہیں ہے۔ بتائیں اور کیا بات کریں اس سے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سامعین دیکھیں ان کا دھرم دیکھیں، یہ رضا خانی دھرم دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسمانی طور پر حاضر ناظر مان رہے ہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا کہہ دیا اس نے۔ اللہ بچائے ایسے مولویوں کی فتنوں سے اور ایسے دھرم سے، اللہ بچائے رضا خانی دھرم سے۔ سامعین ان کی کتابیں نہ پڑھیں، ان مولویوں کی تقریریں نہ سنیں، ورنہ اگر گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا آپ کو۔